طالب علم یہ پہلا خوش نصیب بچہ ہے جو اس چھوٹی سی عمر میں، اس کی عمر کوئی 13 سے 14 سال ہے، یہ اسی عمر میں حافظ قرآن بنا اور مضبوط یاد بھی کیا، لیکن چونکہ اس کی عمر ہی کم تھی مسجد میں آیا تراویح کے لیے، یہ کہنے لگا کیا کیا جاتا، بچے اس سے بڑے تھے جو بالغ تھے جو پڑھانے کے لائق تھے، ہم نے اسے روک دیا۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہمارے اس گاؤں کی 7ویں پشت میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ 12-13 سال کا حافظ قرآن ہے، یقیناً ہم سب کے لیے قابل فخر بات ہے۔ یہ موصوف طلحہ شاہ نواز ولی محمد ایوب صاحب تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنے بیویوں اور اپنے بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت کے اندر پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنے اوڑھنیوں کو سینے پر ڈال لیا کریں، اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بغیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئے، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دوستو، اگر اسلام طاقت یورپ اور امریکہ پردہ کے خلاف تحریکیں بلند کرے تو ہمیں کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی اور غلامی کا شکار ہے۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یا فتنہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کی دوست پر چل رہے ہیں۔ اس کی جرأت و بے باکی پسند آ رہی ہے، اب اس کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں انہی کی محفل سوارتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے، آج پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشری نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چلا کے کھانا بننے کے بجائے اس کے اندر سے محفل بننے کا جذبہ ابھارا تھا۔ کسی شاعر نے کہا ہے
رواج بے حجابی کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں دوپٹے گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کے باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا واحد لا شریک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں اور ہماری ہدایت قرآن و سنت کے ہے۔ میں اپنی تقریر کو انہی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔